السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گویا اور میں ہوں ارسلان خالد۔ آج کے پروگرام میں جو آج کی دو تین اہم ڈیولپمنٹس ہیں میں چاہوں گا ان کو ہم کور اپ کریں۔ سب سے پہلے اس وقت جو نیب نے ایک چھاپہ مارا آج ماڈل ٹاؤن شہباز شریف صاحب کی رہائش گاہ پر ان کو گرفتار کرنے کے لیے، اور وجہ یہ تھی کہ وہ پیش نہیں ہو رہے تھے، جس کے لیے بڑی واضح ریزن تھی ان کی کہ ان کی عمر 69 ایئرز ہے، اور چونکہ کرونا ہے اور نیب کے لوگوں میں بھی کرونا کی تشخیص ہوئی ہے، لہٰذا وہ اوائڈ کر رہے ہیں کہ وہ ایک تو سوشل ڈسٹینسنگ کریں اور وہ نیب میں پیش نہ ہوں، بلکہ وہ ویڈیو لنک یا اسکائپ لنک کے ذریعے کسی بھی طرح سے اپنا بیان ریکارڈ کرانے یا نیب کے کئی سوالات جو ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے وہ تیار ہیں۔ یہ موقف ہے شہباز شریف صاحب کا، لیکن مناسب انتظامات نیب کی جانب سے کیے گئے تھے کہ وہ پیش ہوں۔ جب وہ پیش نہیں ہوئے تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا۔ اس پر نون لیگ کا رد عمل سامنے آیا یقیناً، اور اب تک شہباز شریف صاحب کی گرفتاری تو عمل میں نہیں لائی جا سکی، لیکن جو نون لیگ کی قیادت ہے وہ بار بار جو ایک تذکرہ کرتی آ رہی ہے کہ انہیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، وہ اس حکومت کی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں، اس حکومت کی پور پرفارمنس کی بات کرتے ہیں، تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو اس وقت دوبارہ سے دہرائی جا رہی ہیں۔ اور ایک اہم سوال یہ ہے کہ آیا اس بات کی نوبت آنی چاہیے کہ اگر صرف سوال جواب ہیں اور تفتیش ہے، اور دنیا نے جہاں یہ میتھڈ اڈاپٹ کر لیے ہیں کہ ویڈیو کے ذریعے میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، تو اگر جوابات دیے جا رہے ہیں انلیس کہ گرفتاری ضروری نہیں ہوگی تو پھر یہ آپشن ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے۔ دونوں موقف ہیں، اس پر میں چاہوں گا کہ ہم بات کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ کا آج کا اجلاس انتہائی اہم ہے۔ اس اجلاس میں جو لائٹر نوٹ پہ باتیں ہیں وہ یہ کہ 5.5 گھنٹے بغیر کچھ کھائے پیے تمام وزراء کو بٹھائے رکھا گیا، یہاں تک کہ عمران خان صاحب نے اے سی بھی بند کروا دیے۔ پھر آخر میں بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے اس پر گلہ بھی کیا کہ جی اے سی بھی بند ہے، گرمی بھی ہے اور بھوکے بھی بٹھایا ہوئے۔ یہ تو ایک سائیڈ ہے اس کی لائٹر سائیڈ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شوگر ملز ہیں ان کے آڈٹ کا فیصلہ کیا گیا، اور 1985 سے لے کر اب تک کی جو شوگر ملز ہیں ان کے جو ریکارڈ ہیں ان کے آڈٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کی منظوری کابینہ نے دیا اور کہا گیا کہ جو لوگ پھر ملوث ہوں گے یا جہاں پر کوئی گھپلے ہوں گے تو معاملات ایف آئی اے اور نیب کو وہ تمام تر معاملات بھجوائے جائیں گے۔ یہ فیصلے پر ابھی تک کوئی بڑا رد عمل تو سامنے نہیں آیا، لیکن یقیناً اس میں بہت سارے پردہ نشینوں کے نام آئیں گے، اس میں سبھی جماعت کے، اس میں ان کے اتحادی جماعت کے قریبی دوستوں کی شوگر ملز ہیں، تو پھر معاملات شاید بہت مشکل ہو جائیں۔ اب تک جو ایک رپورٹ، آڈٹ رپورٹ آئی اس کے حوالے سے، فرانزک رپورٹ جو آئی اس کے حوالے سے اب تک لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آیا صرف چند نام بیان کر دیے کہ کس کس نے فائدہ اٹھایا یا عملی طور پر کوئی ایکشنز بھی خان صاحب لیں گے؟ تو اس آڈٹ کے بعد تو بہت بڑے شاید ایکشنز لینے پڑیں، وہ آیا ممکن ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ میں چاہوں گا پروگرام میں ہم اس میٹر کو بھی ڈسکس کریں، اور پھر جو ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ایک ریفرنس ہے جس پر آج جج صاحبان نے 4 سوالات اٹھا دیے ہیں، 4 سوالات اب انہوں نے پوچھے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس سے پہلے شہزاد اکبر صاحب سے کچھ سوالات اٹھا لیے تھے، اور یہ معاملہ بھی ایک آن گوئنگ میٹر ہے۔ میں چاہوں گا اس پر بھی ہم بات کریں کہ بہت سارے فرنٹس پر اس وقت موجودہ گورنمنٹ کہیں نہ کہیں لڑ رہی ہے یا معاملات کو لے کر چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہ ایک پینڈیمک، ایک کرائسس کی ایک شدید سچویشن ہے جو اس وقت جس سے پوری دنیا نبرد آزما ہے، اور ایسے میں یہ معاملات اسی طرح چلنے چاہیے، وقتی طور پر ان پر کچھ توجہ کم کر کے کرونا سے نمٹنے پر توجہ ہونی چاہیے۔ یہ 2-3 زاویے ہیں اس کے میں چاہوں گا جن پر ہم بات کریں۔ گیسٹ پارٹیسپینٹس کا تعارف کرا چلوں۔ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے عارف چودھری صاحب نے، ماہر قانون ہے، سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ عظیم چودھری صاحب سینئر کالم نگار اور تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ اسکائپ لنک پر موجود ہیں۔ اور مبشر بخاری صاحب ہمارے پاس سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، ویڈیو لنک پر موجود ہیں۔ چودھری صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس، 2 چیزیں بیان کر دیجئے۔ ایک تو ایک طرف ایک شخص جو کہہ رہا ہے کہ میری عمر 69 ایئرز ہے، 70 کہہ لیں آلموسٹ، اور مختلف بیماریاں بھی ہیں، ویکر امیون سسٹم بھی ایک وجہ ہوتی ہے اور ایج بھی ایسی ہے، اور یہ آپشن دے رہا ہے کہ آپ نے میرے سے جو سوال جواب کرنے ہیں آپ ویڈیو لنک پہ کر لیں، میں تیار ہوں، لیکن میں ہیلتھ ریزنز پہ صرف پیش نہیں ہو رہا۔ پھر آپ نیب چھاپہ مار کے ان کو گرفتار کرنے پر جاتی ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دس ہول سچویشن؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک ان کے اس موقف کا تعلق ہے کہ ان کی صحت، اور ان دنوں میں اسپیشلی 69 ایئرز ایج والا شخص جو ہے اسے کرونا کا خطرہ ہو سکتا ہے اور باہر نہیں نکلنا بڑا خطرے والی بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پہلو ہے کہ جسے کبھی نظر انداز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسی بنیاد پر ہائی کورٹ نے بہت سارے لوگوں کو بیلیں دی تھی کہ بھئی آپ لوگ جیلوں میں یا کسی بھی ایسی جگہ، یہ جو نیب کا ہیڈ کوارٹر ہوگا وہاں جہاں وہ رکھیں گے انہیں گرفتار کرنے کے بعد،
وہ بھی سیف نہیں ہو سکتا، اور خدا نخواستہ اگر انہیں کرونا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ساری ذمہ داری انہی لوگوں پر آئے گی جو گرفتار جنہوں نے کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گرفتاری کی آپشن آخری ہونی چاہیے، جس وقت آپ بالکل کیس تیار کر لیں اور فائنل وہ جواب آپ کو، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی شہباز شریف صاحب نے جواب نہیں دیے تھے، اور جوابوں ساری وہ بلکہ تفصیل آئی تھی کہ جس میں جو پوچھا گیا انہوں نے کہا جی مجھے پتہ نہیں ہے، میرے پاس ریکارڈ نہیں ہے، جو بھی ہے۔ تو آپ اگر کنکلیوڈ کر لیں کہ جی یہ بالکل گرفتاری کا کیس ہے، تو پھر آپ انہیں گرفتار کریں اور پھر آپ انہیں پروٹیکٹ بھی کریں۔ لیکن اگر محض سوالات کا معاملہ ہے تو سوالات کی حد تک میں نہیں سمجھتا کہ اس حد تک شتابی دکھانی چاہیے، اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک بڑا کام، یعنی کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہے اور وہ کیس بھی بڑا پختہ کیس ہے، لیکن جب آپ اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں اور انہیں کوئی ایسا موقع ملتا ہے جس سے وہ گفتگو کر سکتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو ایسا موقع حکومت کو نہیں چاہیے، اور خاص طور پہ نیب کو۔ میں تو سمجھتا ہوں چونکہ کہنا تو ہمیں نیب کو چاہیے، لیکن نیب اب زیادہ تر حکومت جس انداز میں اس کے بارے میں بات کرتی ہے اور حکومت کے وزراء وہ کرتے کرتے پرائم منسٹر صاحب خود اونرشپ لینا شروع ہو گئے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اب ہم نیب کو کے بارے میں بات کرتے ہوئے اسے علیحدہ کر کے حکومت کو دیکھیں تو کام مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حکومت کی ایما پر نیب چل رہی ہے اور کام کرتی ہے؟ میں یہ نہیں ڈائریکٹلی اتنا زیادہ نہیں اس حد تک آگے جانا چاہتا، لیکن تاثر اس طرح کا کافی حد تک قائم ہو رہا ہے، اور یہ تاثر قائم کرنے میں خود حکومت کا اپنا رول ہے کہ ان کے وزیر شیخ رشید صاحب بیٹھ کے وہ کہہ دیتے ہیں کہ اگلے دن ایسے آنے والے ہیں، اگلے آئندہ یہ ہوگا، اور اسی طرح سارے ان کے پاس کام ہی صرف یہ ہے کہ انفارمیشن دے دیتے ہیں۔ مبشر بخاری صاحب، یہ سر انتقام ہے، یہ کرپشن کے خلاف ایک جنگ ہے، یہ نیب کا آگے بڑھتا ہوا ایک قدم ہے، یہ کس طرح آپ اس سارے معاملے کو دیکھیں گے؟ یہ جو پورا ایک جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، پھر ایک پینڈیمک ہے، اور اس میں یہ ایک ریزن، اور پھر اس پہ یہ چھاپا، اور آج اس کو اتنی بڑی خبر بن جانا۔ دیکھیے ارسلان بھائی، سب سے پہلے تو میں بات کرتا ہوں احتساب اور نیب کی۔ یہ دونوں لفظ جو ہیں انتہائی کنٹروورشل ہو چکے ہیں پاکستان میں۔ احتساب کی بات اگر ہم کریں تو جب بھی احتساب ہوا ہے، مطلب پاکستان بننے سے لے کے اب تک ہم نے یہی دیکھا ہے کہ احتساب کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، اور کوئی بھی آپ دور اٹھا کے دیکھ لیں۔ اور ہم نے یہ جو موجودہ نیب ہے اس کا قیام ہم نے دیکھا جنرل مشرف صاحب کے دور میں، بڑے کروفرز کے ساتھ آئے اور بڑی امیدیں عوام نے وابستہ کی کہ ہاں غالباً جنرل مشرف صاحب جو ہیں وہ صحیح احتساب کروائیں گے، چونکہ ان کا نعرہ تھا، اور عمران خان بھی اس وقت ان کے ساتھ تھے اور بڑے زور و شور سے ساتھ کھڑے تھے۔ اور اس وقت کے نیب کی آپ کے ایک پروگرام میں بلکہ میں نے انڈیکیٹ بھی کیا تھا، اس وقت کے نیب کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کو ایک سرونگ لیفٹیننٹ جنرل ہیڈ کر رہے تھے، جس کے بعد ہمیں پختہ یقین تھا کہ جن کو یہ پکڑیں گے وہ سب لوگ جو ہیں ان سے جو ہے وہ ریکوری ہوگی، کنوکشنز ہوں گی۔ لیکن کچھ عرصے بعد کیا ہوا، ہم نے دیکھا کہ وہ جن کو پکڑا موسٹلی 90% ان میں سے لوگ جو ہیں وہ باہر آ گئے، اور انہوں نے الیکشن لڑے۔ الیکشن لڑنے کے بعد وہ کنگز پارٹی یعنی کاف لیگ میں شامل ہو گئے، تو وہ احتساب کا وہ بھرم جو تھا اس 2002 کے الیکشن میں چاک ہو گیا۔ اب آ جائیں یہ تو مبشر بھائی بڑی لمبی، یہ تاریخ ہم جانتے ہیں بڑی لمبی ہو جائے گی، پریسائزلی آج کی ایکٹیویٹی پہ مجھے کامنٹ کر دیں جو آج یہ ہوا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھیں؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ احتساب اور نیب دونوں جو ہیں کنٹروورشل ہو چکے ہیں، اور آج کی ایکٹیویٹی بالکل چودھری صاحب اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں۔ جو سوالات انہوں نے مانگے تھے آج میاں شہباز، اور نیب کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ٹائم بھی بڑھا دیا، میاں شہباز شریف صاحب نے آج ان کے جوابات بھی دیے، ساتھ لیٹر بھی دیا جس میں مینشن کیا کہ کرونا ہو چکا ہے نیب آفیشلز کو۔ تو میرا خیال ہے جب پینڈیمک چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے ایک بندہ جو ہے 69 کی ایج کا ہے، انڈر لائن ڈیزیزز اسے ہیں، اور اس کے علاوہ ایٹماسفیئر بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی سیفٹی یا پروٹیکشن اس طریقے سے کر سکیں، ہیلتھ پروٹیکشن، تو آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے تھا۔ اور وہ جو ویڈیو لنک والی بات ہے وہ کرنی چاہیے تھی، اپنا ہوم ورک پورا کریں، اور اگر ان کا اریسٹ بنتا ہے اس وقت کیجئے، لیکن اس وقت بھی ہیومن رائٹس کے تحت آپ کو ان کی سیفٹی کو انشور کرنا پڑے گا۔ کیا نیب نے آج تک کی تاریخ میں ایسا کچھ کیا؟ تو میرے خیال میں یہ ٹائمنگ غلط تھی، اور ریلیکسیشن بھی دے دینی چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے جن صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کیسے اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں؟
بیماری ایک جواز ہے، اور پھر یہ بھی بات اب سب جانتے ہیں کہ بیماری ہی کی وجہ سے، اور ہم سارے لوگوں نے اس بات کی ایڈوکیسی کی تھی کہ یہ اگر جا رہے ہیں خیر ہے، علاج ہے، وہ واپس بھی آئے تھے۔ نواز شریف صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، اب ان کی ایک تصویر پھر سوشل میڈیا پر وہ گردش کر رہی ہے، اور پھر آج اس پر کابینہ کے اجلاس میں بھی بات ہوئی، عمران خان صاحب نے بڑے سخت کامنٹس بھی دیے۔ پھر یہ آیا بیماری جواز رہ جاتا ہے۔ اب جب ہم شہباز شریف صاحب کی بھی بات دیکھ رہے ہیں، بڑا ایک سوالیہ نشان سا بن گیا ہے کہ یہ کیسی بیماری ہے، کیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں گو کسی کی بیماری پر بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن کس نے اس سارے معاملے کو اتنا پیچیدہ بنا دیا؟ دیکھیے، ایک تو جس معاملے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو وہ مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پرابلم اس سے بہت بڑا ہے، اور وہ شاید پاکستان کا آج بیسک پرابلم ہے۔ وہ ہے جو ہمارا جو نظام ہے سارا، جوڈیشل سسٹم ہے سارا، گورننس کا سسٹم ہے جو سارا، واضح ہے کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم طبقاتی تقسیم کی طرح تقسیم ہے۔ اس وقت ہمارا جوڈیشل سسٹم اس وقت اور لائن پہ کام بھی کرتا ہے، اور صحیح بھی دیکھتا ہے کہ کس کو سزا نہیں دینی، اس کے لیے جواز ڈھونڈے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ شاید ہمارے قانون میں سقم ہے، جس طریقے سے کام ہوتا ہے اس میں کوئی ایشو ہے، یہ سارے معاملے کو ہینڈل کرنے کا کوئی پرابلم ہے۔ میں جس کی طرف آپ بات کریں، میں اس ٹی وی پر، اخبار میں دائیں بائیں پڑھ کے تھک گیا ہوں۔ آج تک نیب نے کسی ایسے بڑے کیس کا فیصلہ کیا ہے، کسی ایسے شخص کو سزا ہوئی ہے جو ایک آرڈنری سے اوپر ہے؟ مطلب آپ ایک پٹواری کو سزا دے دیں، کسی اور کو سزا دے دیں، وہ الگ بات ہے۔ ایک تو یہ بہت بڑا ایشو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ارباب اختیار کے لیے، ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوسرا بڑا جو اس کے ساتھ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو کام کرنے کا ہمارا طریقہ ہے، جس طریقے سے ہم گورننس چلا رہے ہیں سارے سسٹم کی، وہ کیسے ہے، اس کا کیا آؤٹ کم آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ پینڈیمک ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ یہ بھی بڑا واضح ہے کہ لوگ اس سے زیادہ بیمار بھی ہو رہے ہیں، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ کیا اس سسٹم نے کسی اور 69 سالہ شخص کو جو کسی مسئلے میں گرفتار تھا، بیمار تھا، آج تک چھوڑا ہے؟ کیا یہ ہوا ہے کہ آج تک ہماری پولیس سرچ کیا اریسٹ وارنٹس لے کے گئی ہو اور کسی عام آدمی کے جو ہے گیٹ پہ بیٹھ کے اس کو پیغام دے رہی ہو، اسے چائے پی رہی ہو، اس آگے کام نہ کیا ہو؟ میں تو یہاں تک دیکھا ہے کہ دروازہ توڑ کر خواتین کی بے حرمتی اور کسی حد تک جانے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور جتنی دیر ہماری نیب کی ٹیم بیٹھی رہی ہے، اتنی ساری پولیس کو ساتھ بٹھا کے، اتنے سارے لوگوں کو سارے کو اکٹھا کر کے تماشا بنا کے، اتنی دیر میں تو بندے کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے۔ جی، تو یہ آج جو ایک عام آدمی دیکھ رہا ہوگا اس کے ذہن میں بھی سوال اٹھے گا۔ اب جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، میں قانون نہیں جانتا، چودھری صاحب بیٹھے ہوئے آپ ساتھ یہ بہتر جانتے ہوں گے اور یہ بہتر بات کر سکتے ہیں اس میں۔ آج کے دن اس پینڈیمک میں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے بہت سارے طریقے تھے اور ہو سکتے تھے، اور آئی ایم شیور نیب کو ساری چیز کی سمجھ بھی ہے۔ جس طریقے سے سارا ہوا ہے، اس کے بعد اریسٹ بھی نہیں ہوا ہے، تو پتہ یہ لگ رہا ہے کہ شاید نیب اس وقت شہباز شریف کے ساتھ ملی ہوئی ہے، ان کو موقع دے رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیاسی طور پر دوبارہ ریوائیو کر سکے اس کو۔ حکومت کا تو آپ چھوڑ دینا، جن کے بارے میں تو اگر آپ بات کرنا شروع کر دیں تو ایک طرف سے شروع کریں گے تو پتہ نہیں کس حد تک جائیں گے، تو گورنمنٹ کی طرف سے اس حد تک میں بات کرنے کو تیار ہوں، لیکن جہاں تک باقی معاملات کا تعلق ہے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اگر آپ صرف سیاسی نقطہ نظر سے ہٹ کر دکھانا چاہتے تو آپ بڑے آرام سے ویڈیو لنک سے ان سے بات کی جا سکتی تھی، سب کچھ ان سے پوچھا جا سکتا تھا، اور نیب کے لیے بہت اچھا ہوتا کہ اس کو نشر کر دیتی، ساری دنیا دیکھتی بھی سنتی بھی بات کیا سوال ہے، جواب کیا دے رہے ہیں اس کا، بجائے اس کو بہتر طریقے سے کرنے کے نیب نے جو طریقہ اپنایا نہ صرف انتہائی بھونڈا تھا، اس سے شہباز شریف صاحب اور نور لیگ کو فائدہ ہوگا۔ نیب کو یہ بات آپ کی جلسہ صاحب بڑی بجائے کہ یہ جو تمام تر چیزیں ہیں ان سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے، یہی بات لے کر میں عظیم چوئی صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ چوئی صاحب، اس وقت بڑے بڑے نام جو کہ سیاسی شخصیات ہیں جن کو نیب نے اپنی حراست میں لیا، ایونچولی وہ سارے وکٹری کا نشان بنا کر باہر نکلے اور وہ سرخرو ایک قسم کا ہو گئے، چاہے ون وے اور انادر، چاہے جس طرح بھی وہ نکل رہے ہیں ضمانت پہ جو بھی معاملہ ہے۔ لیکن آپ کسی سیاسی شخصیت پہ پچھلے 4 سالوں میں 5 سالوں میں کوئی چیز ثابت نہیں کر پائے، یہ ایک بہت بڑی ریالٹی۔
تو یہ کس کے لیے اور کس کی بہتری کے لیے نیب کام کر رہا ہے؟ کیا ہیروز بنانے کے لیے کام کر رہا ہے کیونکہ نہ کچھ حاصل ہو رہا ہے اور وکٹری کے نشان بنتے ہیں ایونچولی ایٹ دی اینڈ؟ نشان تو یہاں ریپ کے کیسز پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بناتے ہیں، مرڈر کیسز کے لوگ بھی وکٹری کے نشان بناتے ہیں، ڈاکو بھی بناتے ہیں، چور بھی بناتے ہیں، راگیر بھی بناتے ہیں، وہ ایک اور بات ہے بالکل۔ لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو بالکل نیب کا وکیل نہیں ہوں اور نہ میں ان کا ترجمان ہوں، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس سوال کا جواب دیتا، لیکن میں ذرا آپ کو ماضی کی طرف لے چلوں۔ 1979 میں جب ضیاء الحق صاحب الیکشن کروانے لگے تو ولی خان صاحب نے کہا انتخاب نہیں احتساب چاہیے، چلے وہ احتساب 11 سال تک پھر ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد 97 میں پہلی بات میں نے 79 کی دوسری بات 97 میں جس وقت معراج خالد صاحب کیئر ٹیکر وزیر تھے اور سیٹھی صاحب احتساب کمیشن کے چیئرمین تھے، اس وقت وہ سب لوگ ڈسکوالیفائی تھے انڈر لا، جو ڈیفالٹرز تھے جن میں میاں نواز شریف کی پارٹی کے تقریباً 80 لوگ تھے، اور پوری کی پوری کیبنٹ اٹھ کے پریزیڈنسی چلی گئی اور سب لوگوں کو قانون بدل کے اجازت دے دی گئی کہ آپ الیکشن لڑ لیجئے۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ آرم ٹوسٹنگ کے لیے ہے، یہ سیاسی لوگوں کو دبانے کے لیے ہے، یہ کرپشن کو روکنے کے لیے ہے، یہ کیا ہے؟ میں یہ جانتا ہوں کہ نیب وہ کام نہیں کر سکی جو لوگ اس سے توقع کرتے ہیں، اور اس حکومت کا جو کہنا تھا کہ ہم احتساب کریں گے، وہ احتساب لفظوں میں بہت اچھا نظر آتا ہے، لیکن عملی طور پر عدالتوں میں جو لوگ نیب کی طرف سے وکیل بن کر جاتے ہیں وہ ان ملزمان کو چھڑانے کے لیے بہترین کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ دونوں ماضی کی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہی ان کے وکیل ہیں، انہی کے چہیتے ان کے ساتھ ہیں، وہی ان کا کام کرتے ہیں۔ نیب نے انڈیپینڈنٹلی لوگوں کو رکھا نہیں ہے، آج تک نہیں رکھا کہ جن کے بارے میں یہ پہلے پتہ کر لیا جائے کہ یہ پروفیشنل ہیں یا پولیٹیکل وکیل ہیں۔ اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ پولیٹیکل وکیلوں کو رکھنا ہے تو پھر یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے، اور اگر میرٹ پہ رکھا جائے اور اچھی تنخواہیں دی جائیں اور ان کو سہولتیات دی جائیں، وہ ریسرچ بھی ان کے پاس ہو، تو یقیناً سزائیں بھی ہو جائیں گی۔ اور پھر جو نیب کی کورٹ کے جج صاحبان نے کر کے دکھا دیا، اس پہ میں کیا آپ سے عرض کروں؟ میرا تو نہیں خیال کہ نیب اور ان کی کورٹ اس طرح معیار پر پورا جی چوہدری صاحب، ہم کو ضرورت ہے۔ بالکل صحیح۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ نیب کا جو معاملہ ہے یقیناً اس پر مکس ویوز ہیں، کہیں پر بہت سارے سوال یقیناً نیب پر بھی ہیں، احتساب پر بھی ہیں، اور یہ سوال بہت سارے جب کنٹروورشل ایکٹس کیے جاتے ہیں یا چیزیں کی جاتی ہیں تو یہ سوال اور زیادہ شدت سے بڑھتے ہیں اور زیادہ جنم لیتے ہیں۔ بات نیب کے قوانین میں ترمیم کی بھی ہوئی تھی، بات نیب کو ختمی کر دینے کی ہوئی تھی، لیکن نیب چل رہا ہے اور نیب بھی ایک اپنا عزم رکھتا ہے، لیکن ڈیلیور انفارچونیٹلی وہ نہیں کر پا رہا، تو لگ اسی طرح رہا ہے، ایک تاثر شاید یہی ابھر رہا ہے۔ اگر یہ چیزیں ثابت ہوں تو پھر تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بڑا واضح ہو جائے، لیکن چونکہ جب پھر ضمانتیں ہوتی ہیں، شواہد ناکافی ہوتے ہیں، گرفتار پہلے کر لیا جاتا ہے، تو پھر ایک سوال جو جنم لیتا ہے وہ یہ کہ یہ سیاسی انتقام ہے، اور یہ بیانیہ ہی، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ ماضی میں بے تحاشا کرپشن ہوئی ہوئی ہے، لوٹ مار ہوئی ہوئی ہے، لیکن کوئی اس پہ کسی پہ ثابت نہیں وہ ہو پاتی، اور ایک بیانیہ کہ یہ سیاسی انتقام ہے یہی بکتا اور اگلے الیکشنوں میں پھر اسی سمپتی پہ ووٹ دوبارہ سے پڑ جاتا ہے۔ اور لیٹس ہوپ نیب پراپرلی کام کرنا شروع کرے۔ عظیم چودھری صاحب، عارف چودھری صاحب معاف کیجیے گا، میں یہ جو دوسرا معاملہ ہے، آج کابینہ کا اجلاس انتہائی اہم تھا، اس کابینہ کے اجلاس میں ایک بڑی اہم چیز ہے جس کا فیصلہ کیا گیا ہے، وہ فیصلہ ہے تمام شوگر ملز کا آڈٹ ہوگا 1985 سے اب تک۔ اب ایک طرف شوگر ملز کا آڈٹ ہے اور پھر بہت سارے پردہ نشینوں کے اس میں نام ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ کتنا بولڈ ڈیسیجن ہے یہ؟ اور تھوڑا سا جو ایک پہلے رپورٹ آئی تھی جس پر نام بڑے واضح ہوئے اور کہا گیا کہ پہلا موقع حکومت نے اپنے لوگوں کے نام بھی، جو قریبی ساتھی ہیں عمران خان صاحب، ان کے بھی نام لیے، تو جی یہ آج تک کبھی نہیں ہوا، لیکن پھر سوال یہ کہ وہ کہاں پر انجام کو پہنچا اور اب اس سے کیا حاصل ہوگا، اور یہ بھی کیا پاپولر ڈیسیجنز ہیں جو صرف لیے جا رہے ہیں، ان سے کچھ حاصل بھی ہو پائے گا یا نہیں؟ میں آپ کو یاد ہوگا کہ شاید آپ کے پروگرام میں بھی یہ بات ہوئی تھی اور بھی کئی جگہ ہوئی کہ جب رپورٹ کے اوپر کہا گیا کہ جی دیکھیں بہت بڑا بولڈ قدم ہے جی، ابھی اپنے لوگ بھی پکڑے جائیں گے، میں نے کہا جی یہ ہائپ کریٹ ہوگی اور اس کے بعد پکڑا بکڑا کوئی نہیں جائے گا، اور یہ جو طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے نا، یہ بالکل وہی ہے جس طرح نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ہمیشہ کہتے آئے ہیں
یا پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی اگر احتساب کرنا ہے تو جی پیچھے سے شروع کریں. تو آپ کا بہت زبردست طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے رپورٹ آئی اور اس کے بعد کہا کہ جناب آپ اس کی فورنزک ہم کروائیں گے. پھر وہ فورنزک میں کافی ٹائم لگا, پھر وہ فورنزک رپورٹ آ گئی. پھر دیکھیں جناب کتنا بڑا کام ہے کہ جناب ان کی اس سے پہلے کبھی رپورٹس جو تھی وہ پبلک نہیں ہوئی تھی, ہم نے رپورٹ بھی پبلک کر دی. اب بیٹھ کے کابینہ نے کہا جی کہ پیچھے سے شروع کریں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو اس حد تک الجھا دیا جائے اور اس میں یعنی اتنا وقت لگ جائے اور ایسی ایسی چیزیں آ جائے سامنے کہ کچھ ہو نہ پائے. تو اس معاملے کو میرے نزدیک یہ بیسٹ سولوشن ہے گورنمنٹ کے پاس جو وہ استعمال کر رہی ہے. اور اس سے تاثر جو گورنمنٹ کا ابھر رہا ہے اور اب تک جو تاثر قائم ہوا ہے گورنمنٹ کا, نمبر 1 کہ یہ گورنمنٹ میرٹ پہ یقین نہیں رکھتی. نمبر 2 یہ گورنمنٹ احتساب کے عمل کو آگے بڑھانے میں مخلص نہیں ہے اور اس کی نیت پہ اس لیے شک کیا جا رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ یعنی ان لوگوں کو جو ان کے پاس ہے وہ محفوظ ہے اور جو ان کے مخالف ہیں وہ غیر محفوظ ہیں اور یہ جو احتساب میں پکڑے جاتے ہیں وہی لوگ. تو یعنی اس طرح. اور تیسری بات گڈ گورننس کے حوالے سے کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی حوالے سے بھی کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہی. اور اچھا یہاں تک آپ دیکھیں کہ کتنی یہ کمیشن کے سربراہ کا آپ نے یعنی اتنا نیشنل کمیشن کا, فائنانس کمیشن کا, آپ نے ایک ایسے شخص کو بنایا ہوا ہے جو الیکٹڈ نہیں ہے. تو آپ اپنا کچھ خیال تو کریں کہ بھئی آپ الیکٹڈ گورنمنٹ کے نمائندے ہیں, آپ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں اور تصور یہی ہے اور یہی آئین بھی یہ کہتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو بنائیں جو آپ کے الیکٹڈ لوگ ہیں. یعنی آپ کے پاس سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنا ہر لحاظ سے یہ حکومت کرنے کا جواز اسی بنیاد پہ کھو دیتے ہیں جب ان کے پاس اتنی اہم پوسٹوں کے لیے اپنے الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں اور اس کے لیے آپ کو لوگ لانے پڑتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ حکومت شاید اسی کام کے لیے آئی تھی اور ان کے پاس بات اس کے علاوہ کچھ ہے بھی نہیں. یعنی 2 سالوں میں ہر وقت بڑے بڑے دعوے کیے گئے. چوئی صاحب یہ مزید الجھ جائے گا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے حاصل وصول نہیں ہوگا اور یہ بنیادی طور پہ کور ہے وہ جو نام سامنے آئے ہیں کہ اتنا الجھا, کیونکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ جب ہم دیکھیں تو اگر آپ اومنی گروپ یا شریف خاندان کی ملوں کی بات کرتے ہیں تو پھر جہانگیر ترین صاحب بھی بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اس میں اور پھر کاف لیگ بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے, چودھری برادران بھی سٹیک ہولڈر ہیں. تو آیا یہ پھر ان تمام لوگوں کی چیزیں سامنے آئیں گی, نہیں آئیں گی, یا ان کو کچھ ان سے ریکور کیا جائے گا یا ان پہ کیسز بنائے جائیں گے جس طرح سے کہا گیا ایف آئی اے اور نیب میں؟ یہ وہ بڑے اہم سوالات ہیں. لیکن اب تک جو پہلی بات یہ ہے کہ جو اب تک اس رپورٹ میں جو حالیہ رپورٹ ہے جو اس میں بات سامنے آئی اس کو آپ آگے لے کر کیسے چل رہے ہیں, سوائے اس کے کہ آپ نے وہ پبلک کر دی؟ اس سے آگے بھی بڑھنا ہے لیکن اب ماضی میں جایا جا رہا ہے. میں ایک بریک کی جانب بڑھوں گا, بریک سے واپس آ کر میں مبشر بخاری صاحب کا اس پر کامنٹ لوں گا, ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. جو آج جو فیصلہ کیا گیا شوگر ملز کے آڈٹ کا, بریک پہ جان سے پہلے چوئی صاحب نے کہا جی یہ معاملے کو مزید الجھانے کی کوشش. میں سوچ رہا تھا, میرا اوپینین تھا کہ جی بڑا کام شاید حکومت اب کرنے جا رہی ہے, لیکن وہ بڑا تب بھی ہے کہ جب آپ جو تمام تر لوگ ملوث رہے ہیں یا معاملات رہے ہیں ان کے خلاف کیسز بنے اور وہ لٹک نہیں جائیں کیسز, وہ منطقی انجام کو پہنچیں. اب یہ ایک بڑا لمبا سفر ہے اور یہ ایک ٹائم ٹیکنگ ایک معاملہ ہے. مبشر بھائی کس طرح دیکھتے ہیں اس وقت آپ اس فیصلے کو اور اس فیصلے سے حاصل کیا کر پائیں گے جو اوورال ایک فضا ہے جب بھی ہم احتساب کی بات کرتے ہیں تو ملک میں وہ ہو نہیں پاتا, منطقی انجام کو نہیں چیزیں پہنچتی, تو یہ کیسے پہنچ جائے گا, یہ کوئی توقع رکھیں ہم یا یو سی دا ادر وے راؤنڈ؟ دیکھیے جو صورتحال ہے اس میں کہوں گا کہ گورنمنٹ نے ایک بڑی سمارٹ موو کی ہے ارسلان بھائی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کریڈٹ لیتے رہے, دیکھیے جی ہم رپورٹ منظر عام پہ لے, جیسے آپ نے اپنے انٹرویو میں فرمایا فورینزک آڈٹ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں اندازہ ہوا کہ ٹھیک ہے اومنی گروپ اور میاں برادران اپنی جگہ پہ ہو گئے, بہت سارے دوست وہ ہیں جو اپنی ہی صفوں میں بیٹھے ہیں. اب اگر امیڈیٹ ایکشن کرتے ہیں, امیڈیٹ ایکشن,
تو پھر ان کو کیسے سپیئر کر پاتے ہیں؟ اور اگر انہیں سپیئر نہیں کرتے تو آپ خود ہی سوچیے، اگر کاف لیگ علیحدہ ہو جاتی ہے، اگر خسرو بختیار اور ان کا گروپ جو ہے ریوولٹ کر دیتا ہے، اگر جہانگیر ترین جو ہیں وہ اپنی سٹرنگز جو ہیں وہ پل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو حکومت کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہوں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے مرہون احسان ہیں تو اس کے جواب میں آپ کو کچھ نہ کچھ تو احسان چکانا پڑتا ہے۔ تو چونکہ موجودہ حکومت جو ہے کسی نہ کسی صورت میں جہانگیر ترین کی، خسرو بختیار کی یا چودھری پرویز الہی کی مرہون احسان تو ہے، تو ایسی صورتحال میں بڑی سمارٹ موو کی ہے۔ یہ ایک ایسی موو ہے، مثلا 1985 سے آپ آڈٹ کروانا شروع ہو جائیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے جو آڈیٹر دوست ہیں جو اکاؤنٹس کو ڈیل کرتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کسی ایک شوگر مل کا آڈٹ 1 سال کا اگر کرنا ہو تو کتنا کو ڈیفیکلٹ ہے، اور 85 سے لے کے یہ 2020 میں بیٹھے ہوئے ہیں 35 ایئرس، اور کتنی شوگر ملز ہیں، تو ان کا احتساب ویسے ہی کرتا ہے، ان کا آڈٹ ویسے ہی کرتے کرتے اتنا زیادہ ٹائم گزر جائے گا کہ یہ جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے لوگ اس کو بھول جائیں گے۔ اور اگر آپ کو کچھ حاصل وصول بھی ہو گیا ان آڈٹس میں، اس وقت تک یہ چیزیں ٹھنڈی پڑ چکی ہوں گی۔ کیسز اگر آپ بنا لیں گے کچھ لوگوں کے خلاف تو اس کو بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نام دے دیا جائے گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کا منطقی انجام کچھ نہیں ہوگا۔ البتہ کابینہ میں جس نے بھی یہ مشورہ دیا ہے بہت سمارٹ بندہ ہے، اس کو عمران خان صاحب کو داد دینی چاہیے کہ شاباش، بڑا اچھا مشورہ دیا ہے، اس سے کم از کم جو ہے حکومت بھی میری جو ہے وہ اپنی پوزیشن قائم رکھے گی، اور وہ جو میرے الائز ہیں جو اس کارروائی کے نرغے میں زد میں آ رہے تھے ان کی بھی فی الحال بچت ہو جائے گی۔ تو اٹس اے سمارٹ موو میری نظر میں۔ ٹھیک ہے جی، جنرل صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس موو کو؟ آپ بھی اس کو ایک سمارٹ موو کنسیڈر کریں گے؟ اور پھر ساتھ ساتھ وہ جو ایک امیدیں ہم باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ بڑے ڈیفرنٹ طرح کے ہوں گے، اس میں اپنے لوگوں کو نہ بچایا جائے گا، نہ کوئی معاملات ہوں گے، پھر ایک ایسا تاثر بھی بلٹ اپ کرنے کی کوشش کی کہ جی دیکھیں رپورٹ پبلک کر دی، ان کے نام سامنے لے آئے، اور پھر اگر بچانے کی طرف بھی جا رہے ہیں تو فرق پھر کہاں پر ہے سر؟ دیکھیے، جو میری اس کے 2 حصے میں جواب دوں گا میں۔ پہلے سے تو میرے سارے دوست ناراض ہو جائیں گے، وہ اس لیے کہ یہ جو نظام جو ہم نے وضع کر رکھا ہے جس میں اتنی گنجائش اور اتنی لچک ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹینسائل مٹیریل جتنے بھی ہمارے ہیں شاید اس میں سب سے زیادہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ اتنا لچکدار ہے۔ یہ ہر قسم کی چیز کو ابزارب کرنے کی اس میں صلاحیت بھی ہے اور طریقہ کار موجود ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں پا رہے۔ عمران خان صاحب کو آپ چھوڑ دیجیے، آپ دعا کی حکومتوں کو بھی دیکھ لیجیے، اس میں ملٹری حکومت کو بھی شامل کر لیں، سب کو شامل کر لیں۔ ہماری جو اچیومنٹس ہیں بحیثیت قوم اگر گزشتہ 70 سال سے دیکھیں بہت ساری ہیں، لیکن وہ اس نظام کی وجہ سے نہیں ہیں، وہ انسیڈنٹل ہیں، اور وہ ایز اے میٹر آف جو پالیسی یا یہ تسلسل ہے اس کا ذریعہ نہیں ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وقت ہے اس وقت جتنے ہمارے ارباب اختیار ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، یہ معاملات کو سمجھتے ہیں، بیٹھ کر دیکھیں کہ ہم نے اپنے جو اس کو ہم آئین کے ہیں یا جو بھی آپ کہہ لیں، جو اس کے ساتھ جس طریقے سے اس کو بگاڑا ہے ہم نے، اور جس برے طریقے سے اس کو ہم نے نوچا ہے اور پھاڑ پھوڑ کے پھینک دیا ہے، اس کو دوبارہ دیکھنے کا وقت ہے کہ اس میں بہتری گنجائش ہے، یا ہمیں جو سسٹم جس پاکستان میں رائج ہے کیا اس کو ہمیں دیکھنے کی گنجائش ہے، یہ چاہیے ہمیں دیکھنا کہ نہیں چاہیے۔ دوسرا ایک ٹرم ہے آبفسکیشن، معاملات کو اس قدر الجھا دینا کہ اس کا کوئی سرائی قابو نہ آئے۔ یہ گارڈین ناٹ بن گئی ہے یہ، اور اس کو اب کوئی طریقہ کار نہیں ہے، یہ کبھی نہیں کھلے گی، کوئی کھول نہیں سکا۔ اس کا صرف ایک طریقہ ہے، اس کو کاٹ دیا جائے، جو میں نے پہلے بات کی تھی آپ سے، کہ سسٹم کو آپ ٹھیک کرنے کا بندوبست کیجیے، ورنہ یہ 85 سے لے لیں، آپ کل سے لے لیں، پرسوں سے لے لیں۔ پہلے سوال کا بھی آپ دیکھ لیجئے جو آپ نے خود جس پہ ہم نے مطلب دوستوں نے میرا خیال متفقہ تھی رائے، اور اب بھی شاید اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا کہ جس ٹرائجل وقت میں نہ کسی کو آپ سزا دے سکتے ہیں، نہ ہی آپ دینا چاہتے ہیں، نہ ہی آپ اس کو کسی بھی چیز کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آپ اس کو اگر آپ پہنچانا شروع کر دیں تو بدقسمتی سے آپ کی سیاست جاتی ہے، کہ جو آپ سیاست بچانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جب معاملات آپ کے سامنے ہیں وہ ہماری اس میں یہ آبفسکیشن ہے اس ٹرم میں، اور اس میں جو کہا گیا 85 سے کر لیں آپ تاکہ
اس میں فلانا لوگ بھی آ جائیں گے، فلانا لوگ بھی جب اتنا پھیل جائے گا تو اس کو سنبھالے گا کون، سمیٹے گا کون؟ ہمارے عدالتی نظام میں یا ہمارے جو سسٹم آف جوڈیشل سسٹم جو پہلے بات کروں اس میں تو سخت ہی نہیں ہے ایسی. اس میں تو جس نے دن دہاڑے لاہور میں مغرب کے وقت یہاں پر ایک نوجوان بچے کو قتل کر دیا تھا، اس کی ماں نے میری سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر بیان دیا تھا کہ میں اس کو پروسیکیوٹ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میری جوان بچیاں ہیں، ان کو تھریٹس مل رہے ہیں اور میں ان کی وجہ سے اپنے بچے کا، جوان بیٹے کا خون ختم کرنا چاہتی ہوں. تو جنرل صاحب یہ یعنی کہ کیس اس کو ہماری جتنا تاریخ کا یہاں پہ بات آپ نے بجا فرمائی کہ وہ اتنا وہ معاملہ نہیں ہے، اور اگر اس کو جتنا الجھ جائے گا تو اس کو سلجھائے گا کون، اور پھر یہ معاملہ مزید طویل سے طویل تر ہوتا جائے گا. جب آپ 1985 86 87 بہت سارے ریکارڈز، باتیں، معاملات، کب کس کی حکومت کیا، یہ ساری چیزیں آئی ٹوٹلی ایگری دیئر ود یو. میں آگے بڑھتے ہیں جی. جو تیسرا ہمارا معاملہ اور انتہائی عام معاملہ ہے، میں چاہوں گا اس پر ہم بات کریں، اور پھر کلیکٹیولی اگر ہم تب تک چوائس صاحب سے رابطے میں ہو پاتے ہیں تو دونوں چیزوں پر ان کا موقف لے لیں گے. اور یہ تو بڑا سر ریلیونٹ ہے. سپریم کورٹ نے آج 4 سوال وفاق سے پوچھ لی ہیں. ریفرنس کا مواد غیر قانونی اکٹھا کرنے پر دلائل دیں، ایک تو یہ کہا گیا. بتایا جائے شکایات اثاثہ جات ریکوری یونٹ کو کیوں بھیجی گئیں، یہ دوسرا سوال ہے. شکایات صدر مملکت یا جوڈیشل کونسل کو کیوں نہیں بھیجی گئیں. اثاثہ جات ریکوری یونٹ نے کس حیثیت سے معلومات اکٹھی کیں. یہ 4 بڑے انتہائی اہم اور بنیادی سوالات ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس معاملے کو، یہ کس طرف جائے گا اور کس حد تک یہ جائز ہیں یہ سوالات؟ اور پھر معزز جج صاحبان نے جب یہ کہا کہ آپ کیوں یہ سوال ان سے کر رہے ہیں جب ان کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں ان کے بچے، تو جو جائیدادیں ہیں وہ ان کی ہیں، تو اس پہ سوال نہ کیا جائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے انہیں یہ مشورہ دیا تھا اس نے بھی شاید سوچے سمجھے بغیر جذبات میں یہ مشورہ دیا تھا کہ ان کے خلاف ریفرنس جج کے خلاف دائر کر دیا جائے. اور جہاں تک سپریم جوڈیشل کونسل کا تعلق ہے اور جج صاحبان کا تعلق ہے عدالت کا، ان سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ اب سپریم جوڈیشل کونسل کو وائنڈ اپ کر دیا جائے، ویسے ہی ختم کر دیا جائے. اس کی وجہ یہ کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا وہ کیوں سر؟ وہ میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے، یہ سوالات بھی بڑے ریلیونٹ ہیں سب کچھ، لیکن وہ آئین جس کے تحت آپ یعنی یہ سپریم جوڈیشل کونسل چلتی ہے، اسی آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کوئی کارروائی جو ہے وہ عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی. اب اس لیے کہ چونکہ یہ بیسیکلی فیصلہ ججز نے کرنا ہوتا ہے ان کیسز کا، اس لیے اور ججز کے خلاف ہی کیس ہوتے ہیں، اسی لیے یہ رکھا گیا تھا کہ اس کو کارروائی کو چیلنج نہ کیا جائے. اس سے پہلے سپریم جوڈیشل کونسل کا معاملہ جو تھا افتخار چودھری صاحب کے سلسلے میں، وہ عدالت نے لیا، فل کورٹ نے لیا، اور وہ ریفرنس جو تھا اس کے علیہ ما علیہ یا اس کے میرٹ جو ہے وہ آج تک ڈیسائیڈ نہیں ہو سکے. انہوں نے ان ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ اس کو اڑا دیا. اب میں آپ کو یہ عرض کروں کہ میرے اپنے خیال سے یہ انتہائی ناقص قسم کا ریفرنس تھا، اور وہ ریفرنس جو تھا وہ بھی ناقص تھا. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ وہ ریفرنسز جو ہے انہیں آپ منطقی انجام تک پہنچائیں، ان کو دیکھیں، دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں. اور اس میں یہ سارے سوالات بھی آ سکتے ہیں، لیکن جب آپ ان چیزوں کو پہلے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی آئینی طور پر آپ حق بجانے میں، لیکن اسی آئین کو آپ جب اپنے اوپر لاگو کرتے ہوئے یہ کرتے ہیں، اور اس میں آپ کا ٹریک ریکٹ بھی یہ آتا ہے کہ کسی جج کو آج تک شاید ایک جج صاحب تھے شیخ صاحب لاہور میں جنہیں سزا دی گئی اور انہوں نے یعنی نکالا گیا، ورنہ کسی جج کے خلاف، اور خاص طور پر جن کے خلاف کرپشن کے کیسز ہوتے ہیں، وہاں ریفرنس ہم نے انجام پذیر ہوتے نہیں دیکھے. بڑے بڑے ریفرنسز جو تھے وہ اتنی دیر لگی اور اتنا وقت لگا کہ بالآخر وہ لوگ ریٹائر ہو گئے اور وہ انفریکچوس ہو گئے. اور وہ ریفرنس جس میں ایسے جج صاحبان تھے جن کے فیصلے کنٹروورشل تھے اور لوگوں کو نظر آ رہے تھے کہ ان کے فیصلے، وہاں اگر آپ اس طرح کے ریفرنسز بھیجتے ہیں تو اس سے جگ ہنسائی بھی ہوتی ہے، آپ کا مذاق بھی اڑتا ہے. وہ ججز جو ہیں ان کو اس طرح کی جب وہ پلی لیتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارا سسٹم جو اس کی سب سے جو ورسٹ کیجویلٹی مجھے نظر آ رہی ہے وہ آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے. یعنی سوال بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں کتنا بڑا مذاق آپ نے دیکھا کہ وزیر قانون جو ہے وہ وردی اتار دیتا ہے، وزیر قانون کی تو آخر وکیل بن جاتا ہے. بھئی آپ کے پاس کوئی وکیل ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ تو سوال اٹھائے گئے نا آج. نہیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، اٹارنی جنرل جو ہے
اس کی ذمہ داری ہے کہ اس نے ریپریزنٹ کرنا ہے اسٹیٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو ریفرنسز میں. وہاں کوئی تصور نہیں ہے پرائیویٹ کونسل کا. اور اگر آپ کا اٹارنی جنرل وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کسی نیکسٹ کو لے لے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ امریکہ کے اندر نکسن کا جب کیس چل رہا تھا تو سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے اٹارنی جنرل جو تھا وہ اسے سپورٹ نہیں کر رہا تھا نکسن کو، تو انہیں رابرٹ بور کو لانا پڑا اس کی جگہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے طور پر، جس نے چوہدری صاحب مجھے یہ جو اثاثہ جات ریکوری یونٹ ہے ایک جملے میں، اس کی کوئی قانونی آئینی حیثیت ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس کی کوئی آئینی حیثیت ہے. نہ یہ کوئی ادارہ ہے، نہ یہ کچھ ہے، یہ ایک یونٹ آپ نے آؤٹ آف بلو پکڑ کے اس طرح کا کیس کرے. پر یہاں مس کنڈکٹ آپ کو وہ لانا چاہیے، کانسٹیٹیوشنل مس کنڈکٹ، جہاں آپ نے دیکھا. اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ججز کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ اتنی زیادہ واضح ہے کہ بہت سارے ججز ہمارے جو ہے ان کے خلاف بہت بڑے بڑے کیسز اسی سپیریئر کورٹس کے لیے جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اسی وجہ سے آ سکتے ہیں. لیکن نہ افتخار چودھری کے کیس میں ان چیزوں کو لایا گیا اور نہ یہاں وہ لایا گیا ہے. یعنی اس طرح کے مبشر بخاری صاحب، سر آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو، ان سوالوں کو؟ اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کچھ سوالات کیے تھے شہزاد اکبر صاحب سے کہ آپ بھی اب اسی سوالوں کو جواب دے دیں. شہزاد اکبر صاحب نے کہا جی میں جواب نہیں دوں گا، وہ ملزم ہیں، ان کا میرے سے سوال کرنا بنتا ہی نہیں. حکومتی صفوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے بھی کوئی سوال کر سکتا ہے بخاری صاحب؟ دیکھیے ارسلان بھائی، سب سے پہلے تو میں جو ہے وہی بات کہ اگر ہم احتساب کی بات کریں تو اکراس دی بورڈ احتساب کا قائل ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ججز سمیت سب کا احتساب ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ایک ریفرنس بن گیا ہے تو چلیے، چونکہ بن گیا ہے، چونکہ ان کے بچے ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھے، اور چونکہ وہ ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے اثاثے ہیں اور ان کے بچوں کے بھی ہیں، تو اس لیے ان کے خلاف ریفرنس بنتا ہے. میرے خیال میں تمام ججز کے خلاف ریفرنس تو نہ بنائیں، لیکن سب کے اثاثہ جات کی اور صحافیوں کی بھی، میں اپنے آپ کو بھی بیچ میں شامل کروں، اپنے قبیلے کو شامل کر رہا ہوں کہ تمام لوگوں کی جو ہے وہ ہونی چاہیے اثاثہ جات کی معاملات جو ہیں. اور جہاں تک سوالات کا سپریم کورٹ کے تعلق ہے، ہاں جی، جس کنٹروورسی کی طرف عارف چودھری صاحب نے اشارہ کیا وہ بھی بالکل ویلڈ ہے. یہ کیا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ جو کہ سپریم اتھارٹی ہے، اس میں کیے گئے فیصلے، اس میں کچھ پاس کیے گئے بل کو یہی جج صاحبان جو ہیں وہ ریویو کر لیتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کے سپریم جوڈیشل کونسل کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے جس کا کوئی بھی فیصلہ چیلنج نہیں ہو سکتا. یہ بھی ایک کنٹروورسی ہے جس کو ریزالو کرنا چاہیے. اور چوتھی بات یہ کہ شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے سوالات کی ہیں فائز عیسیٰ صاحب نے، بالکل ویلڈ ہیں. اور شہزاد اکبر صاحب میں اتنی مورل کریج ہونی چاہیے، چونکہ وہ ٹی وی پہ آ کے جب مختلف لوگوں کے حوالے سے ود آؤٹ ایویڈنس، ود آؤٹ انویسٹیگیشن بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں، تب انہیں احساس ہونا چاہیے کہ ان پہ بھی فنگر پوائنٹنگ ہو سکتی ہے. تو فائز عیسیٰ صاحب نے جتنے ان کے حوالے سے کویسچن کیے ہیں ویلڈ ہیں، انہیں مورل کریج شو کرنی چاہیے اور آ کے بتانا چاہیے ٹی وی پہ کہ ان سوالات کے جواب کیا ہیں. کیوں نہیں وہ ان کے جوابات دینا چاہتے، جبکہ ان کے پاس لائسنس ہے کہ وہ آئیں ٹی وی پہ اور پورا ایئر ٹائم لیں اور کسی کے حوالے سے کوئی بھی بات کر لیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈوئل سٹینڈرڈ ہے اور ایسے کام نہیں چلے گا. اور فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے یہی ہے کہ ابھی تک جو صورتحال نظر آتی ہے میرٹ پہ نہیں ریفرنس دائر کیا گیا. اشارہ کر چکے ہیں ہمارے قانونی ماہر اس طرف. تو دوبارہ میرا خیال ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. بالکل صحیح بخاری صاحب، پوائنٹ آ گیا. آگے بڑھوں گا میں. جنرل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سر، آپ کیسے دیکھتے ہیں سر اس سارے معاملے کو؟ اور ایک بات جو یہ تو میرے خیال سے ہم سب اس بات پہ متفق ہوں گے کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے، اس میں کوئی بھی یہ نہ کہے کہ جی میرا احتساب نہیں ہو سکتا یا مجھ سے سوال نہیں ہو سکتا. دیکھیے، میری جو سوچ ہے اس بارے میں ایک تو انتہائی مؤدبانہ طور پر پیشگی میں معافی مانگ لیتا ہوں اگر اس سے کہیں خدا نہ خواستہ آپ کو ایسی چیز ہو جس کو وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کے ذمہ آتی ہو. یہ میرا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ 22 کروڑ عوام اللہ کے بعد اس روئے زمین پر انصاف کے لیے کہاں دیکھتے ہیں. الٹیمیٹ اتھارٹی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، اور اس کے چیف جسٹس جو ہیں ان کے بارے میں اگر کسی قسم کا بھی کسی جگہ بھی ابہام ہے تو آپ
समझ लीजिए कि जो हमारा पूरा जुडिशियल सिस्टम है उसके ऊपर उंगलियां उठना शुरू हो जाएंगी। काजी साहब के बारे में मैं नहीं जानता ये रेफरेंस सही है गलत है, जो भी है वो तो एक तरफ रहा है इशू। क्या ये काजी साहब को इन सब चक्रों में पड़ने के बजाय कितना सा हो गया इस रेफरेंस को फाइल हुए? इतने अरसे में सिर्फ एक सवाल का जवाब काजी साहब ने देना था जो इस रेफरेंस में राय किया। वो इस रेफरेंस में उस सवाल का जवाब देने के बाद वो मुझ समेत तमाम लोगों को कटहरे में लाके खड़ा करते कि ये कैसे हुआ है। अब इसके दो फैसले हो सकते हैं। अगर टेक्निकल ग्राउंड्स पे लेट्स से ये केस काजी साहब के खिलाफ खत्म हो जाता है तो कल को काजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनना है। क्या ये उनके ऊपर हमेशा के लिए ये बात नहीं रह जाएगी कि काजी साहब ने टेक्निकल ग्राउंड पे अपना प्ले करा के सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बने हुए हैं? तो मैं एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन मैं काजी साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, पूरे खानदान की मेरे दिल में बहुत इज्जत है, क्योंकि जब पाकिस्तान का नाम आता है तो इनके काजी साहब का नाम आता है बीच में, और फिर ये वो चीज है जिसके लिए हम जान देने को तैयार हैं, पाकिस्तान के लिए आज भी जान देने को तैयार हैं। लेकिन मैं अपने चीफ जस्टिस जो अल्टीमेट अथॉरिटी है अल्लाह ताला के बाद इस जमीन पर, सुप्रीम कोर्ट एज ए होल जो अल्टीमेट अथॉरिटी है अल्लाह ताला के बाद इस जमीन पर, मैं ये चाहता हूं और मेरी ये दुआ है कि उसके किसी जज के ऊपर किसी की जरूरत ना हो कि वो उंगली उठा सके। बिल्कुल सही। क्योंकि कल को लेट से इनके खिलाफ फैसला आ जाता है तो जब से ये जज बने हैं और आज तक जो उन्होंने फैसले किए हैं, क्या उन सब पे उंगली उठाना मेरा हक नहीं बनेगा उसके ऊपर? उसको क्या करेंगे हम? अगर इनके फैसलों के बाद किसी शख्स को सजाए मौत हो गई है, वो फांसी लग गया, चला गया कब्र में, उसको कौन वापस लेके आएगा इसके ऊपर? आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया जन साहब। ये वो फैक्टर्स हैं जो हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, और शायद इसीलिए इस पूरे रेफरेंस को बनाने और फिर जो सवालात आज मेरे ख्याल से उठाए हैं जजेस ने, वो बड़े वैलिड सवाल हैं। तो तमाम तर चीज़ों में बड़ी एहतियात बरतनी चाहिए थी और प्रॉपर चैनल्स मेरे ख्याल से इस गवर्नमेंट को लेने चाहिए थे, यूज़ करने चाहिए थे कि आप एक जज को भी उस पर भी उंगली उठा रहे हैं, सवाल ज़रूर करें लेकिन उसका तरीक़ाकार कुछ मुख्तलिफ होने चाहिए थे। मैं अजीम चौधरी साहब की जानिब बढ़ूँगा। पिछली दफ़ा वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, तो चौधरी साहब जो शुगर मिल्स के ऑडिट का फ़ैसला है और फिर ये जो रेफरेंस है, दोनों चीज़ों पर सर अपनी राय दे दीजिए। जी टेक्निकली जी देयर इज़ अ प्रॉब्लम, अब नहीं हम उन्हें सुन पा रहे, उनकी राय आ जाती तो बहुत ज़रूरी रहता। लेकिन इस वक्त जो ये मामला है, जिस तरह से जन साहब ने बताया, जिस तरह से आरिफ चौधरी साहब ने बताया कि ये एक पेचीदा मामला है, और उम्मीद करते हैं, जो उम्मीद करनी चाहिए वो यही कि किसी भी जज पर कोई इल्ज़ाम ऐसा साबित ना हो जिस तरह जन साहब ने कहा कि फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं, सब कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, सब पर सवाल उठेंगे। और सूरत हाल यही होनी चाहिए कि किसी भी जज के हवाले से कभी कोई बात करने की पोजीशन में ही ना हो, ऐसी कोई सूरत हाल ही ना हो, ऐसे कोई ग्रे एरियाज ही ना हो। सो लेट्स होप कि ये मामला बेहतर तरीके से निपटे और इसमें कुछ ज़्यादा डैमेज ना हो। हमें बहुत शुक्रिया चारों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पास।